شب برات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا اس طرح کے پہلی مدتوں پر، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ محترم بھائیو، یہ روزہ کوئی پہلی بار نہیں آیا، اس سے پہلے بھی ہم کئی سالوں کے روزے رکھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفیان، فرمایا روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں بندے کے سفارشی ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے رات کی نیند کو قربان کر دیا، اللہ میرے ساتھ قیام کیا، یا اللہ آج میں اس کا سفارشی ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا جس کی قرآن سفارش کر دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ محترم بھائیو، قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ جس کو ساری زندگی ناظرہ پڑھنا نہیں آیا، قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ اللہ آج ہمارے بڑے جھگڑے ہیں، 8 تراویح 20 تراویح، جھگڑا چھوڑیں، اس بات کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا۔ آپ نے ساری زندگی میں 3 بار قیام اللیل کی جماعت کروائی، اور وہ جماعت کیسی تھی؟ پہلے دن جب جماعت کروائی تو رات کا 1 پہر گزر گیا، دوسری بار جب جماعت کروائی تو آدھی رات گزر گئی، تیسری بار جب جماعت کروائی صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ آج ہم خیر سے محروم ہو جائیں گے، یعنی کہ سحری سے محروم ہو جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا حکم یہ تھا کہ جس قدر لمبا قیام کرتے اسی قدر لمبا رکوع کرتے، جس قدر لمبا رکوع کرتے اسی قدر لمبا سجدہ کرتے۔ بھائیو آج اللہ تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے گا دل میں کھجلی مر جائے گی۔ یار روزے رمضان اس کے فضائل بہت آپ سنیں گے، صرف اتنی سی بات سمجھانا مقصد ہے کہ میرا قیام کیا اس قابل ہے اللہ کے دربار میں میری سفارش کرتی ہے۔ ایک بندے نے وقت بھی نکالا ہے، مسجد میں بھی آیا ہے، وضو بھی کیا ہے، پھر بھی اس کا قیام یا اس کا قرآن اس کا سفارشی نہ بن سکے۔ اللہ تراویح گزار کرایا ہوا، قرآن کو گزار کرایا ہوا، لوگ اماموں کو خوش کرتے ہیں، امام بزرگوں کو خوش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو حسن سے نہیں پڑھتا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ قرآن کو حسن سے پڑھنا چاہیے، وہ عالم کفری میں سے میں کہتا ہوں 10% بھی مساجد ایسے نہیں ہوتی جہاں پر قرآن حسن سے پڑھا جاتا ہو، اور دن میں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اکتاہٹ نہ پڑھو چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی نماز اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ذوق سے شوق سے محبت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ یہی کچھ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے آپ کے پاؤں سوکھ جاتے، ساری زندگی میں میرے پاؤں نہیں سوکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے آپ کے سینے سے اس طرح آواز نکلتی جیسے ہڈیاں کے کھرکنے کی آواز نکلتی۔ پورے رمضان کی راتیں جاگ کے قیام کر کے گزر جاتی ہیں، ایک رات سن کے وقت میرا محترم بھائیو قیام وہ جو میرے اندر سے گناہوں کو پھینک کے پاس بنائے، میرے دل کو بدلے، میرے جسم کو بدلے، میرے ایمان کو بڑھائے، وہ قیام میرے کام آئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑا کہ یا اللہ اس نے ثانی خواہشات کو ترک کر دیا،
اللہ یہ بندہ کھانے پینے سے رک گیا، یا اللہ میں حائل تھا، اللہ آج میں اس کا سفارش کی اس کو معاف کر، اور میں روزہ جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کو معاف کر۔ محترم بھائیوں، میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوپہر کا وقت سخت گرمیوں کے روزے، اللہ اکبر، آج تو اللہ یہ روزہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ تو کیا کہتے ہیں، پیکج کا روزہ ہے، مہنگا روزہ ہے۔ وہ بھائی پنکھے ہیں، اے سی ہیں، ٹھنڈے مشروب ہیں، کہاں وہ فریزر تھے، کہاں فریزر تھی، عرب کے دبتے سے رات تھے، اور کھانے کو شہر میں بھی کھجورے، افطار میں بھی کھجورے، اور ان لوگوں کے روزے بھی کیسے تمام ہو گئے، اور وہ روزوں کا انتظار کیا کرتے۔ آج رمضان شروع ہونے والا تھا، بیماری پڑی ہوئی لوگوں مر رہے تھے، روزے آپ کی بنے گا؟ میرے بھائیوں کو لوگ روزے کا انتظار کرتے، جب رمضان جا رہا ہوتا کئی دن صحابہ روزے رہتے رمضان کی جدائی۔ تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوپہر کا وقت سخت کی پیاس ہے، گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، کیا پیاس ہے؟ حلق کو تر کرنے کے لیے بندہ پانی پی لیتا ہے، کس نے منع کیا؟ میں بتائیں ذرا، کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ سود سے کس نے منع کیا؟ غیبت سے کس نے منع کیا؟ لوگوں کا حق کھانے سے کس نے منع کیا؟ میرے بھائیوں، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث علماء بیان کرتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، کبھی میں نے اس حدیث کو اپنی زندگی میں ٹھہرا کے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو اس کے اوپر توڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس بندے کی بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا۔ یہ سارا کام چلے گا بھائی، جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، حرام بھی کمائیں گے، دھوکہ بھی کریں گے، کم بھی تولیں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، اور بھائی روزے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے رک جانا، تربیت کا ہو جانا، چین کا آ جانا۔ آج ماشاءاللہ 4 سے بعد میں صرف نظر آ رہے ہیں، آہستہ 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 کام شروع ہو جائیں گے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں، روزہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور بھائیوں، بڑے بڑے دعا دستار لوگ دنیا میں آئے، چلے نام و نشان مٹ گئے ان کے، بڑے نامور لوگ، آج کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم سب مٹ جائیں، ہمیں کوئی بھی جانتا ہو تو اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، بندہ تھوڑا سا بوڑھا ہو جائے اس کو رستے یاد نہیں کرتے، زندگی چل رہی ہے، ہاتھ ہی بھی رہے، مگر اس کو یاد نہیں رہتا یہ کس کا بولتا ہے یا کس کا بولتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا انتظام ہے، اللہ لے جاتا ہے، اس کی مہربانی ہے، ایک تو بندے کا نظام ہی نہیں چلتا، ایڈجسٹ نہ اس کے بعد دنیا میں آؤ۔ آج اللہ سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے دل لگا لو، قیام سے دل لگا لو، روزے کو روزہ سمجھ کے رکھو۔ یہ زندگی میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش نہیں، آندھی سے بھی تیز خرچ کیا کرتے ہیں، صدقہ کیا کرتے ہیں۔ رمضان میں آپ آندھی سے بھی تیز خرچ کیا کرتے ہیں، اور اللہ ہم نے نا ٹائٹ لگایا ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، سب سے چھوٹا نوٹ نکال دیتے ہیں، نہیں کوشش۔ اچھا مثالیں ہم دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، دیو نے پورے گھر کا سامان لے آیا، وہ آدھے گھر کا سامان لے آیا، ابھی میں نے بھی ایسا کیا۔ آؤ میرے بھائیوں دوستوں، یہ 3 کام، رات کا قیام، دن کا روزہ، خرچ کرنا، یہی ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔